السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمات و صدق عدل مجموعہ ملفوظات کو 3 بابوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب اصلاح و تربیت کے بیان میں ہے، دوسرا باب سلوک و تصوف کے بیان میں، تیسرے باب میں متفرق مضامین کے ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے۔ تینوں بابوں میں 200 سے زائد ملفوظات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خدمات کو قبول فرما کر ذخیر آخرت بنا دے اور زائد سے زائد لوگوں کو مستفید فرمائے۔ یہ بہت قیمتی سرمایہ اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی ترکہ ہے۔ اس کی بھرپور حفاظت کیجیے، خود بھی فائدہ اٹھائیے، دوسروں کو بھی پہنچائیے۔ اس کتاب کے سنانے سے قبل حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک خطاب، جس کو حضرت مولانا محمد عبد القوی صاحب مدظ اللہ نے جمع فرمایا، اس کو اولاً سنایا جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دین کی باتیں مسلمانوں میں فکر اور شعور کے بیدار کرنے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ ہر وقت نئی باتیں اور نئے مضامین سنانا مقصود نہیں ہوتا، البتہ دین کی وہ باتیں جن کی زیادہ ضرورت ہوا کرتی ہے بار بار سنانا چاہیے۔ بار بار سنانے سے نفع ضرور ہوتا ہے۔ اس وقت بھی چند اہم ضرورت کی باتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو ایک دن اس کو یہاں سے جانا بھی ضروری ہے۔ جہاں جانا ہے اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں کی فکر زیادہ کرنا ہوگا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بزرگ خاتون تھیں، جب عبادت کیا کرتی تھی تو اپنا کفن اپنے سامنے رکھ لیا کرتی تھی تاکہ دنیا کی مستی ختم ہو جائے اور سستی دور ہو جائے، اس لیے کہ سست آدمی نہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ دین میں، اور نہ ہی آخرت کی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ سستی اور کاہلی سے دین کا بھی نقصان اور دنیا کا بھی نقصان۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت میں بھی سستی نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تربیت کا وقت کیا ہے؟ ایک عقل مند خاتون لکھتی ہے کہ اولاد کی تربیت کرنے کے لیے 6 سال کی عمر تک بہترین موقع ہے۔ 6 سال کے بعد بچہ تربیت کے اثر سے نکل جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن آج کل ماں باپ 5-7 سال تک تو بچے کو کچھ کہنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ آج کل اس عمر کے بچے مثلاً اگر جھوٹ بولتے ہیں، گالی دیتے ہیں یا کسی کو مارتے ہیں تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، جس سے بچے کی جرأت اور شرارت اور بڑھ جاتی ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، شرارت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت 8-10 سال کے بعد نہیں کی جاتی، بلکہ بچے کی پیدائش سے ہی اچھی تربیت اور اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ یہ تو تربیت کا وقت تھا۔ تربیت کا مقام کیا ہے؟ اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے 2 مدرسے ہوتے ہیں۔ ایک مدرسہ ماں کی گود ہے، جہاں اس کی تربیت ہوتی ہے۔ یہاں معلمہ مربیہ خود اس کی ماں ہوتی ہے، اور یہی بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اس مدرسے میں جیسی تربیت ہوگی، اسی طرح کے اثرات بعد کی زندگی میں مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا مدرسہ در و دیوار کا مروجہ مدرسہ ہے، جہاں اس کا مربی، معلم، استاد ہوتا ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی والدہ ان کو بچپن ہی میں خوب نصیحت کیا کرتی تھی کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولو، جھوٹ دل کو سیاہ کرتا ہے، جھوٹ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ
ان کی بہتر تربیت کا ہی نتیجہ ہوا کہ آپ پیران پیر اور غوث اعظم بنے۔ پہلے زمانے میں ماں باپ بچوں کے ہاتھ میں پیسہ دے کر صدقہ کروا دیا کرتے تھے تاکہ ان کے دل سے مال کی محبت نکلے، بخل کی عادت نہ ہو، غریبوں کی ہمدردی کا مزاج بنے۔ اسی طرح بچپن ہی سے نمازوں کا شوق اور ذوق ان کے اندر پیدا کرتے تھے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کو کہا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی تنبیہ کی جائے۔ حدیث میں ہے کہ وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10۔ ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کی فکر حمل کے زمانے ہی سے کرتے رہیں۔ میں نے ایک واقعہ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر بازار گئے۔ بچے نے کسی دکان سے کوئی چیز چرا لی۔ ان کو بہت غصہ آیا اور گھر آ کر بچے کی پٹائی کرنے لگے۔ تو بیوی نے کہا کہ اس کی پٹائی مت کیجیے، مجھے سزا دیجیے، کیونکہ قصور اس کا نہیں میرا ہے۔ شوہر کہنے لگے وہ کیسے؟ کہا جب یہ پیٹ میں تھا تو اس وقت میں نے پڑوس کے گھر کے جھاڑ سے بغیر اجازت بیر توڑ کر کھا لیا تھا، جس کے اثر سے بچے میں بلا اجازت کسی کی چیز لے لینے کی عادت پڑ گئی، لہذا قصور تو میرا ہے۔ اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت سمجھے، ان کی خوب خدمت کریں۔ آدمی بڑوں کی خدمت کرتے کرتے مخدوم بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ماں باپ کو شفقت اور محبت کی نظر سے دیکھنے پر ایک مقبول نفلی حج کا ثواب ملتا ہے۔ آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کو اپنی اولاد سے شکایت ہے کہ اولاد کہنا نہیں مانتی، دوستوں اور یاروں کی بات تو سنتی ہیں مگر ماں باپ کی بات نہیں سنتی، دوستوں اور یاروں کے کہے پر تو چلتی ہے، ماں باپ کے کہے پر نہیں چلتی۔ میرے دوستوں، صرف شکایتوں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو دیکھو کہ آپ نے اسی طرح تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی فکر کرے، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو نعمت اور رحمت سمجھ کر ان کی خدمت کو اپنی سعادت جانے۔ اسی طرح ایک کوتاہی یہ ہے کہ آج گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ختم ہو جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، ذکر اللہ کی آواز آتی تھی، درود شریف کی آواز آتی تھی۔ آج ہم مسلمانوں کے گھروں سے گانے باجے کی آوازیں آ رہی ہیں، ٹی وی اور ریڈیو کی آوازیں آ رہی ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ دیکھو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ، ان کو خوب مضبوطی کے ساتھ تھامے اور پکڑے رہنا۔ آج شہروں میں قرآن پاک سیکھنے کے آسان طریقے اور موقع موجود ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے، خواہ مرد ہو یا عورت، قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک پڑھے، روزانہ تلاوت کا اہتمام کرے، چاہے 3 ہی منٹ ہو۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر اور حد نہیں ہے، جھولے اور گہوارے سے لے کر موت تک علم سیکھا جا سکتا ہے۔ لہذا نوجوان حضرات ہوں یا بڑے بوڑھے حضرات، اگر قرآن پاک پڑھنا نہ سیکھے ہوں تو اب سیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اشراف یعنی اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امت فرما رہے ہیں، لیکن آج دنیا ایسے لوگوں کو حقیر سمجھتی ہے۔ دین کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ دین کی کسی ایک بات کو بھی معمولی ہرگز نہ سمجھیں۔ ہمارے دین کی 3 خصوصیتیں ہیں۔ نمبر 1، دین اسلام اکمل دین ہے، یعنی اس سے زیادہ کامل دین، مکمل دین کوئی نہیں۔ نمبر 2، دین اسلام اجمل دین ہے، یعنی اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھا کوئی دین نہیں ہے۔ نمبر 3، دین اسلام اسہل دین ہے، یعنی اس سے زیادہ سہولت اور آسانی کسی دین میں نہیں ہے۔ اس لیے دین کی
ایک ایک بات کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو معلوم کریں اور اس کی قدر کریں اور اس پر عمل کریں۔